محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہم اپنے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا۔ اگر اللہ کسی غیر مسلم کے گھر پیدا کر دیتا تو ساری زندگی ذلت اور گمراہی کے اندر گزر جاتی۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ بد نصیبی ان لوگوں کی کہ جو لوگ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، میں نے جو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ایمان والے لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو
اللہ کی الوہیت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ضلع مسئول احسان اللہ بھائی اور آج کی اس محفل کے ہمارے مہمان خصوصی مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں، لیکن چند ایک نصیحتیں جو میری ذات کو فائدہ دیں اور آپ آبائیوں کو فائدہ دیں۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آیت کے اسی ٹکڑے کے اوپر ہم غور کر لیں۔ ایک، اللہ کا ذکر، اور دوسرا اس کے ذکر سے دل کا ڈر جانا۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مجلس کے اندر، کبھی تنہائی میں، کبھی خلوت نشینی کے عالم میں، کبھی بہت بڑی محفل میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ یا کہ اللہ کو ہم صرف پارٹ ٹائم دیتے ہیں، جب کوئی کام نہ ہو، جب بالکل دنیا داری سے فارغ ہوں، جب ہماری مصروفیت ختم ہو چکی ہو، جب ہمارا کام بند ہو چکا ہو، جب میری دکان نہ چل رہی ہو، جب میرے کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، صرف اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا کبھی خوشحالی میں بھی کیا ہے؟ اگر میں یہ بات بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اب تو تنگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں بھی ہم اللہ کو یاد کرنے کی بجائے ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، پتہ نہیں جو میرے کاروبار کی بندش ہے، جو میری دکان پہ گاہک نہیں آ رہا، جو میرے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے اوپر کچھ کیا ہوا ہے، جادو ہوا ہے، ٹونا چل رہا ہے، کاروبار کی بندش کی ہوئی ہے، لیکن اللہ ہمیں یاد آتا نہیں ہے۔ دل کیسے ڈریں گے؟ دلوں کے اندر خوف کیسے آئے گا؟ کیا کبھی میرے محترم بھائیوں، قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کی یاد ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، قرآن اللہ کا میسیج ہے، کبھی میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیا کبھی قرآن پڑھنے سے میرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے؟ کیا کبھی قرآن پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کیا کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟
کیا کبھی قرآن نے مجھے کپاہٹ دی ہے؟ کیا میں نے کبھی قرآن پر تدبر و تفکر بھی کیا ہے؟ او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ وہ ہستی ہے جو سید البشر ہے، فاتح ابواب الجنہ ہے، جس کے کہنے پہ جنت کا دروازہ کھلے گا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے پاس جام کوثر ہوں گے۔ جو حوض کوثر کا مالک ہے اس کی حالت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفید بال آ گئے۔ میری بات کی طرف ذرا توجہ کریں، مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہماری بڑی عجیب سی عادت ہے، ایک بندہ آتا ہے، ایک پیچھے اپنی ضرورت کے لیے دیکھ رہا ہے، باقی ساری مجلس پیچھے، پتہ نہیں پیچھے کیا ہو گیا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بالوں میں سفیدی آئی، بال سفید ہوئے تو نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سنو، شیبتنی ہود و اخواتها قبل المشیب، لوگوں سنو، یہ جو میں محمد بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے سر کے بال جو سفید ہو رہے ہیں، شیبتنی ہود، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، شیبتنی ہود، کہتے ہیں مجھے قرآن کی سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ میں ہود پڑھتا ہوں، اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وَإِخْوَاتُهَا، مجھے سورت الحاقہ نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورت القیامہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتها قبل المشیب، کہا لوگوں میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کی ان صورتوں نے مجھ محمد پر اتنا اثر کیا ہے کہ میری بڑھاپے کی عمر سے پہلے قرآن نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کبھی ہم نے بھی قرآن ایسے پڑھا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی آیت پڑھ کے کہ جس میں اللہ کی پکڑ کا تذکرہ ہو، اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہو، جہنم کی بات ہو رہی ہو، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے ذرا اس کا بڑے اچھے طریقے سے تجزیہ پیش کر دیتے ہیں۔ او یار پتہ نہیں بھئی مولویوں نو کی مسئلہ ہے، یہ ہر ویلے ڈراندے ہی رہندے نے، مولویوں کو جدوں گئے ہیں نا انہیں ڈرایا ہی ہے۔ ادھر ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں تو بوڑھا ہو جاتا ہوں۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کبھی میرا ڈرا ہے؟ میں تو قرآن پروگرام، جلسے، محفلیں، درس قرآن اس لیے سنتا ہوں، اس مقرر کی تقریر سنتا ہوں جس کی آواز کی چاشنی میرے کانوں کو باتی ہے، جس کی آواز میں ذرا پسند کرتا ہوں، جس کی ترنم، جس کا ساؤنڈ مجھے اچھا ہے۔ دوسرا جو مرضی کہے میں اس کی بات نہیں سنتا۔ وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب آپ تقریر تو کر رہے ہیں، ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، ہم قرآن پروف ہو چکے ہیں، ہم قرآن سنتے ضرور ہیں، پڑھا ضرور جاتا ہے، لیکن قرآن ہماری زندگیوں کو بدلتا ہی نہیں ہے، ہمارے جسم پر اثر ہی نہیں ہوتا، ہماری روح کانپتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کو چیک کیا کرتے تھے، فکر مند ہوا کرتے تھے، نبی کو اپنے صحابہ کی فکر ہوا کرتی تھی۔ کتنا خیال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کا، ان کی نمازیں چیک کیا کرتے تھے۔ کہا ایک صحابی کو، کہا ہاں تو بہت اچھا ہے، عبداللہ ابن عمر کی طرح نہ ہو جانا،
عبداللہ ابن عمر کی طرح نہ ہو جانا، وہ تہجد نہیں پڑھتے۔ یہاں معاملہ تہجد کا ہے یا فرض نمازوں کا ہے؟ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ عبداللہ ابن عمر رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتے، ادھر ہماری فرض نمازیں رہ جاتی ہیں، نوجوان اولادیں بے نماز ہیں، باپ کو فکر ہے؟ ہاں باپ کو فکر ہے، ابا جان کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا کماتا کیوں نہیں، پیسے گھر میں کیوں نہیں لا رہا، نوکری پہ کیوں نہیں جاتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آؤ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ قرآن ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے، دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے ہے۔ یہ عظمت قرآن کانفرنس جس کا انعقاد ہم نے کیا ہے، قرآن کی عظمت کا ماننا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے مرکزی رہنما محترم جناب امیر حمزہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ان کا خطاب ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں، ہم اپنی ڈگر پہ نہ چلیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین کو ایمان والے لوگوں کی کتنی فکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، جس کے مستقبل کا تمہیں بڑا فکر ہے، جس کو آپ بڑا خوشحال دیکھنا چاہتے ہو کہ میری اولاد کو کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ ماں دعائیں کرتی ہیں میرے بیٹے کو کبھی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں ایمان والو تمہارے لیے یہ سپیشل پیکیج اللہ رب العالمین نے دیا، تمہیں نصیحت کے طور پہ کہا کہ تم اپنی اولادوں کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، سمجھداری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والے کو، اپنے کنبے قبیلے کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ میرے محترم بھائیو ہماری کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخلہ ہو گیا، سمجھ لو یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب جو ہدایت ہمارے پاس، اللہ نے کہا اے آدم چلے جاؤ دنیا میں، اما جی ہوا کو دنیا میں بھیج دیا، کہا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا پیغام جو آئے گا، جو پیغمبر لے کر آئیں گے، جو نبوت آئے گی، جو کتاب آئے گی، اب وہ تمہارے پاس ہدایت کے لیے ہے۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا اور بدبختی، بد نصیبی بھی اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ محترم بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن ہمارے پاس ہدایت کی کتاب ہے، تو محترم بھائیو یہ بدبختی سے بچانے کے لیے، بد نصیبی سے بچانے کے لیے کتاب آئی ہے، تو اس کی طرف ہم رجوع کریں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں۔ ہمیں جس طرح انگلش کی کتاب پڑھانے کا، میتھ کا فکر ہے، سائنس سبجیکٹس کا فکر ہے، اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کا یہ فکر بھی ہونا چاہیے کہ کیا میری اولاد قرآن پڑھتی بھی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا اللہ العزیز مقررین جو ہیں ان کا آپ خطاب سنیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر نا کئی علماء جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے خود سنا، اگلے دن ہمارے ادھر اساتذہ کا کوئی پروگرام تھا اور اسلامیات کے اساتذہ کرام تھے، اور ان میں یہ کہہ رہے تھے جی قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، خود نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دشمن بھی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ڈالتا جتنی ہمارے کچھ لوگ خود ڈال رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بھلا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اور ایک اور بات
سورہ آل عمران، میری طرف ذرا سی چھوٹا سا پیغام ہے، توجہ سے سنیں اور یہ اپنے پلے باندھ کے لے جائیں، کیونکہ معاشرے میں آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو ایک رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، دو حصوں میں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ایک حصہ متشابہ آیات ہیں اور دوسرا حصہ محکم آیات ہیں۔ چونکہ تفسیر سے ہی میرا کنسرن ہے، تفسیر کا ابھی تک میں طالب علم ہوں، سٹوڈنٹ ہوں، تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دو قرآن کریم کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، متشابہ آیات اور محکم آیات۔ محکم آیتیں وہ ہیں جو بالکل آسان ہیں، یہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، نماز کا طریقہ ہے، روزے کا، یہ ہیں محکم آیتیں جو بڑی آسان ہیں۔ کچھ آیتیں ہیں متشابہ، قبر کے حالات ہیں، آخرت کے حالات ہیں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، کلام کرتا ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو متشابہ آیتیں ہیں وہ تو مشکل ہیں، محکم آیتیں بڑی آسان ہیں، جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ رہا ہے اور جو علم کی انتہا پر ہے اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک نان مسلم، غیر مسلم مسلمان ہوا، آخری بات ہے، اس نے 17 مرتبہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو اگر غیر مسلمان ترجمے سے پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے تو مجھے اور آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے کیا؟ تو پھر قرآن ہدایت نہیں تو کس سے لینی ہے؟ تو خدا را یہ جو سوچ ہے نا کہ قرآن، ہاں بعض آیتیں واقعی مشکل ہیں، دیکھیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مطلب بیان کیا، کیونکہ اللہ نے آپ پہ قرآن اسی لیے اتارا نا، ہمیں سمجھائے۔ اگر وہاں سے نہیں تو دیکھیں صحابہ کرام نے اس کا کیا مطلب مراد لیا ہے، ان کی طرف جائیں، اہل بیت کی طرف جائیں، سمجھ آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہی گزارش ہے کہ قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ لفظ بلفظ، ترجمے والے قرآن موجود ہیں، آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور غور کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، ہم قرآن کے سائے میں بیٹی کو تو رخصت کرتے ہیں، اصل سایہ تو یہ ہے کہ پڑھیں، اس کو بتائیں بیٹی آیت الکرسی پڑھنا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گی، فلاں آیتیں پڑھنا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گی۔ وہ بتانے کی بجائے ہم سائے، قرآن کے سائے کے نیچے جو ہے وہ رواں کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے۔ اب میں بلا تاخیر احسان اللہ بھائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے ہم کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ بطور انسان اور مسلمان ہم سب کی یہ فطری خواہش ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبہ جات میں ترقی حاصل کریں، عروج حاصل کریں، مگر اس ترقی اور عروج کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہاں مختلف طریقے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو کام انسانوں کے لیے کیا گیا ہے یا اس کو پسند کیا جاتا ہے، یہ انسانوں کی تربیت کا کام ہے۔ انسانوں کی تربیت پر ہم بھی اپنے بچوں پر سب سے زیادہ خرچ اس سوچ کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں کہ میرے بچے تربیت کے لحاظ سے بہترین بن جائیں، اور پھر اپنے بچوں کی خواہشوں کو بھی اس لیے پورا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان کے اچھے بچے بن جائیں۔ یہ انسانوں کی تربیت میں جو کردار اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، اکیڈمی کا ہے، یہ معاشرہ بڑا بڑھ چڑھ کے پیش کرتا ہے، اور ایک بات کہتا ہے جو اکثر اداروں کی پیشانی پر لکھی ہوتی ہے کہ سیکھنے کے لیے آؤ اور خدمت کے لیے یہاں سے جاؤ۔ مگر جو وہ وہاں سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں اکثر والدین کو پتہ ہی نہیں
کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی عظمت کے سلسلہ میں۔ قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اس پر جتنی بھی خیر کی بات کہی جائے کم ہے، مگر ہمارے بچوں کے بیگ میں وہاں بھی کتابیں ہی ہیں، 8 کتابیں، 10 کتابیں، اگلی کلاسوں میں چلے جائیں اس سے موٹی موٹی کتابیں، کتابیں کم نہیں کی، بستے کو پہیے لگا دیے، کتابیں کم نہیں کی۔ اور ہمارے ہاں ان بچوں کی بڑی ویلیو سمجھی جاتی ہے، مثال کے طور پہ جو سائنس اسٹوڈنٹ ہے، میں انکار نہیں کرتا، ہم مخالفت نہیں کرتے کہ پڑھنا نہیں پڑھنا انشاءاللہ، انگلش پڑھیں، سائنس پڑھیں، میتھ پڑھیں، بایو پڑھیں، فزکس پڑھیں، ڈاکٹر بنیں، سائنسدان بنیں، سارا کچھ کریں، مگر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وہ کیا ہے؟ اوپر لانی ہے کرسی بھائی، سارے بھائی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب کو انشاءاللہ سہارا دے کے لے آئیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب کو اللہ ایمان سے عافیت والی زندگی دے جی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ، آ جاؤ۔ ادھر جا رہے ہیں، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بستے کے اندر کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ اصول تو یہ ہے نا کہ ہمارا بچہ پریپ سے لے کے 16ویں تک، اس سے آگے ایم فل کے نام پر، پی ایچ ڈی کے نام پر اتنی کتابیں پڑھتا ہے، مگر اتنی کتابیں پڑھ کے وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنتا؟ اس نے بڑی کتابیں پڑھی، اتنا اس نے پڑھ لیا، اس کو بہت پتہ ہونا چاہیے، مگر اتنی کتابیں پڑھ کے پھر بھی اس کا باپ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے بندے دا پتر بن جا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ قدر اس بندے کی مسلمانوں کے اندر بھی ہے اور عام معاشرے کے اندر بھی، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جس بندے کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں میں اس کی بڑی ویلیو ہے، وہ مسلمان نہیں ہے تو عام معاشرے میں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ ایمانداری کے نام پر بزنس میں لوگ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہاں ایک بات سمجھیے، ہمارے وہ بھائی جو میتھ پڑھتے ہیں، میتھ حساب آپ کو یہ تو بتائے گا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ویکھ لیو نواں صاحب جے بدا بھی چھڑ دے، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تو میتھ بتا دے گا، مگر کون سے 2 جائز ہیں اور کون سے 2 جائز نہیں ہیں، دنیا کا کوئی میتھ یہ سبق آپ کو پڑھا؟ یہ سبق کون پڑھائے گا؟ کون سے 2 جائز ہیں اور کون سے 2 ناجائز ہیں، یہ کوئی میتھ آپ کو پڑھا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل اندر کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگو، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ نصاب ہے جس کی وجہ سے اللہ افراد کو، قوموں کو، جماعتوں کو، ملکوں کو، لوگوں کو عروج عطا کرتا ہے، کلائمیکس پہ لے جاتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو زوال پذیر کرتا ہے۔ جو اس کے مطابق چلے گا وہ عروج پائے گا، اور جو اس کے مخالفت میں چلے گا وہ زوال پذیر ہوگا۔
اب ہم لوگ عروج کے لیے جو سلیبس پڑھ رہے ہیں، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں فگر ڈیجٹ تو بتاتی ہیں، مگر سیڑھیاں چڑھنے کا طریقہ وہ نہیں بتائیں گی، کیونکہ وہ گونگی ہیں، بہری ہیں۔ انہوں نے فگر ڈیجٹ ہی دینے ہیں، انہوں نے اصول بیان کر دینے ہیں، کرنٹ اس طرح گزرتی ہے، انہوں نے اصول بیان کرنے ہیں، انجن اس طرح چلتا ہے۔ انہوں نے یہ اصول نہیں بیان کرنا کہ انجن چلانا کہاں ہے، کرنٹ بھیجنی کہاں ہے، انہوں نے یہ اصول بیان نہیں کرنے۔ وہ یہ تو بتائیں گے پودے جاندار ہوتے ہیں، یہ تو بتائیں گے کہ انسانی جسم کی یہ ساخت اس طرح۔ آج تک فزکس، بایو کیمسٹری یہ نہیں بتا رہی کہ تمہارا خالق کون ہے۔ کیا خیال ہے؟ عام بایو میں آپ یہ پڑھتے ہیں، فزکس میں پڑھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات حمزہ صاحب سے اجازت لیتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ صاحب اجازت ہے؟ چند دن پہلے ایک غیر مسلم سائنسدان نے ایک تحقیق پیش کی۔ واللہ اس تحقیق کو جب میں نے پڑھا میں تو حیران ہی ہو گیا۔ مجھے ایک دفعہ موقع ملا، مجاہدین کے ٹریننگ سینٹر میں تھے، طالب علم ٹریننگ کر رہے تھے، یونیورسٹیوں کے لڑکے۔ تو میں نے ان کو مجھے ساتھیوں نے اچانک کہا کہ بھی ان کو نصیحت کریں۔ میں نے ان سے ایک گزارش کی، میں نے کہا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ کو ایک ایسا گر بتا دیا جائے، اگر آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا دیا جائے کہ آپ کے 20-25 سال ضائع ہونے سے بچ جائیں، تو یہ کمال کا گر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، جو عقل ہمیں 45-50 سال کی عمر میں آنی ہے، اگر وہی عقل ہمیں 20 سال کی عمر میں آ جائے تو ہمارے 25-30 سال تجربہ کیے بغیر ہم وہ کسی اور جگہ استعمال کر لیں۔ ہم نے ضرور ٹھوکر کھا کے ہی سیکھنا ہے، ہم نے ضرور حادثے کے بعد ہی سیکھنا ہے۔ کیا کمال ہے، ہم کسی سے سیکھ لیں، ہم کسی کے تجربے سے مشاہدہ کر کے سیکھ لیں، کسی کے علم کی بنیاد پر سیکھ لیں، کسی کے حادثے کی بنیاد پر سیکھ لیں، کسی کی کامیابی کی بنیاد پر سیکھ لیں۔ دنیا کے اندر جس نے آگے بڑھنا ہے، جب تک وہ کنفرم علم پر نہیں چلے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور دنیا میں سب سے کنفرم علم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ، یہی وہ کنفرم علم ہے۔ دنیا میں یہ نیوٹن کا قانون ہے، یہ فلاں کا قانون ہے، 100 سال لوگوں کو اندھیرے میں رکھا، ایک سائنسدان پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بے وقوف تھا یہ، اس کا قانون صحیح نہیں ہے، میں دلیل کے ساتھ ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اور 1400 سال پہلے کے قانون نازل ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی مائی کا لال ایک بھی اصول کو رد کر نہیں سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا۔ یہ کنفرم علم ہے۔ جب کنفرم معلومات ہوں گی تو منزلیں قریب آ جائیں گی، اور جب کنفرم معلومات نہیں ہوں گی تو منزل قریب، ہمیں تو منزلوں کا بھی نہیں پتا کہ ہماری منزل ہی کیا ہے۔ منزل ہی کیا ہے؟ جس کی منزل کا تعین نہیں، جس کے روڈ میپ کا تعین نہیں، جس کی پلاننگ نہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں، بتاؤ وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو اندھیری رات کا مسافر ہے، ادھر بھٹک گیا ادھر بھٹک گیا۔ میرے محترم بھائیوں، کنفرم معلومات، پورا روڈ میپ اگر کسی نصاب میں ہے تو اس کا نام قرآن مجید ہے، اس کا نام قرآن مجید۔ تو میں نے وہ جو بات کہی نا کہ آپ کے 20-25 سال بچ جائیں گے، آپ کنفرم سلیبس پڑھ لو، اس کا نام قرآن ہے۔ جو باتیں آپ کو 50 سال کی عمر میں سمجھ آنی چاہیے، یاد آئیں گی، آپ کو انشاءاللہ 20-22 سال کی عمر میں آ جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی آ جاتی ہیں، اس سے پہلے بھی آ جاتی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے امتیاز بھائی جو آپ کے مسئول ہیں، ان کا بھانجا شہید ہوا، اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ 18-20 سال عمر ہے، سادہ سا نوجوان ہے، وصیت نامے میں کہہ رہا ہے قرآن کی آیت کی دلیل پیش کر کے کہتا ہے زندگی ویسے بھی تو گزر ہی جانی ہے، یہاں کون سی اس میں کوئی الگ سے چینج آئے گی یا بڑھے گی، مگر جس جگہ میں زندگی خرچ کرنے جا رہا ہوں میرے والدین انشاءاللہ نہ آپ کو حسرت ہوگی نہ مجھے پچھتاوا ہوگا۔ اتنی عقل کی بات کر کے وہ اللہ کی جنتوں کا رخ کر رہا ہے، لیکن یہ عقل کی بات قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے، یہ دنیا کا سلیبس یہ باتیں نہیں سمجھاتا۔ وہ سائنسدان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں، یہ بات ذرا اپنے توجہ سے سننی ہے۔ کہتا ہے انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے،
یہ ماضی میں کسی اور سیارے پر رہتا تھا، اور جو سیارے ہیں ان پر کوئی طاقتور قوت، اس کا غلبہ ہے، کنٹرول ہے، تو انسان کو کسی دوسرے سیارے سے زبردستی اس سیارے پر دھکیلا گیا ہے۔ یہ اس سیارے کے لیے پیدا، یہ اس سیارے کی مخلوق ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مسلسل اس کے ماحول کو اپنی سوچ اور فزیک اور ضرورت کے مطابق بنانے میں لگا رہتا ہے، اور جو مخلوقات اس سیارے کی ہیں وہ نارمل رہ رہی ہیں، اور انسان ہی سب سے زیادہ بیمار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ علاقہ اس کا اصلی علاقہ نہیں۔ کیا خیال ہے انسان حضرت کہاں سے آیا ہے؟ کیوں جی؟ وہ کوئی اور جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ سائنسدان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جہاں رہا ہے اس کو وہاں بالکل مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، انتہائی نزاکت کے ساتھ اس نے وقت گزارا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، زندگی کی ساری سہولیات انتہائی آسانی سے حاصل کرتا تھا جہاں یہ رہتا تھا۔ مجھے بتاؤ سیارے کا نام کیا ہے؟ وہ جہاں انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بقول سائنسدان کے وہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں، وہ اسیسمنٹ دے رہا ہے صدیوں بعد۔ اور ہماری کتاب نے تو 1400 سال پہلے ہی بتایا تھا یہ رہتا کہاں تھا، آیا کہاں سے ہے۔ ابھی جو عبداللہ بھائی آپ کے سامنے آیات پڑھ رہے تھے وہ اسی لوکیشن کا تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت انسان یہاں ڈائریکٹ نہیں آیا، اس کو پہلے کسی اور جگہ رکھا گیا۔ پھر اس نے یہ بات کا جب اعتراف کیا نا، کوئی ایسی قوت ہے جس نے دوسرے سیارے سے اس سیارے پر اس کو زبردستی دھکیلا، اس کو کون بتائے؟ وہ قوتوں کا مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا نام رب ہے، اس کا نام رحمان ہے۔ تو سائنسدان 2000 سال کی تحقیق کے بعد جس جگہ پہنچیں گے، اور اگر آپ تیزی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی قسم وہ پیچھے رہ جائیں گے، ہم آگے چلے جائیں گے۔ مگر افسوس کیا ہے، ہم بچپن میں نا عید کے میلے سے اینک لیا کرتے تھے، وہ 2-3 روپے کی آتی تھی، تو ماشاءاللہ وہ ہوتی کہہ لیں کہ ایسی، اس کی تخلیق ہی ایسی تھی، سبز رنگ کے شیشے اس کے، نیلے رنگ کے شیشے، اور اس کی جو کہہ لیں کہ بننا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا تھا۔ جب اینک لگاتے تو زمین کی سیڑھیاں بنی نظر آتی، پوڑیاں جیاں بنیاں نے، بندہ بڑے دھیان نہ پیر رکھتا ہے کہ لگتا ہے ڈگی نہ جاواں۔ اور جب ہم نے اینک نیچے کرنی ہے، زمین تے پدری ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب زمین ہے براؤن، رنگ سبز ہے، شیشے صحیح نہیں ہیں، جہاں جو وہاں سلوٹیں ہیں وہاں خرابی ہے، وہ زمین پر نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں جس اینک کے ذریعے دیکھنے کی عادت ہے وہ اینک ہے مادیت پرستی کی، وہ عادت ہے 2 اور 2 4 روپے کی، 2 اور 2 4 روٹیوں کی، وہ عادت ہے بلے شاہ کے شیر کی، وہ کہتا ہے 5 رکن اسلام دے تے 6واں بلیا ٹک، جے نہ ہوئے 6واں تے 5 ہی جاندے مک۔ ہمارے ہاں ٹکر مسئلہ ہے، ہمارے ہاں روٹی کپڑا اور مکان مسئلہ ہے، صحابہ کے ہاں یہ مسئلے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے قرآن کو سلیبس بنایا، تو جو کل اونٹ چراتے تھے آج وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہے ہیں، جو کل بکریاں چراتے تھے آج وہ ملکوں کو سنبھالے بیٹھے ہیں، جو کل مزدوریاں کرتے تھے آج مال غنیمت کا اتنا مال جمع کرتے ہیں، لونڈیاں وصول کر رہے ہیں، گنتی 1000 سے اوپر نہیں آتی، اور بکنگ ایڈوانس کروا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب فلاں علاقہ فتح ہوگا تو وہاں کی جو فلاں شہزادی ہے جب وہ غلام لونڈی بنے گی تو پہلے ہی طے کر دیں کہ وہ مجھے مل جائے، اور جب وہ علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3رے سیشن میں جا کے فتح ہو رہے ہیں اور وہ لونڈی ملتی ہے، تو اس نے پیشکش کی، اس نے کہا کہ تسی پیسے للو تے منو رہن ہی دو، تو اس صحابی بیچارہ کہنے لگا ٹھیک ہے پیسے دے دیں، تو اس نے کہا بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، کہنے لگا 1000 درہم یا دینار، اس نے پکڑا دی آرام سے۔ ساتھی بعد میں کہنے لگے وہ کی بنیا بڑی دیر دی تے سی کوئی گل، تو کہنے لگے میں نہ پیسے للے نے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے لگے تیرا تے چنگا گفا لگا ہونا ہے، ظاہر شہزادی دا ملک کو تھوڑا تو نہیں ہونا، آندہ ہاں پیسے بابا لے نے 1000 کا للے ہے، انہاں کہا پٹھا ہی بٹھا چھڑے اللہ دے بندیا، شہزادی دا 1000 روپیہ بندا سی، انہوں نے کہا بھائی اس تو تے مینوں گنتی نہیں آندی، جن نہیں آندی میں انہیں منگ لے نے۔ ان لوگوں کو میتھ نہیں آتا تھا،
मगर उनको अल्लाह के वादों पर एतबार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर एतबार था। ग़ज़वा खंदक के अंदर बातें हो रही हैं, तीसरे दौर में मुल्क फतह हो रहा है, मगर ये जो ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं ना, बाज गुस्सा ना कोई कर जाए, क्योंकि फल जब ज़्यादा पक जाता है फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता। क्या ख्याल है? आज जितने सेकुलर बन रहे हैं, जितने दहरिया बन रहे हैं, जितने इस्लाम से नफरत करने वाले बन रहे हैं, जितने मजहब बेजार हो रहे हैं, अल्लाह जानता है ये वही हैं जो कहते हैं जेड़ी तलीम मैं हासिल कर ली, इस तो अगे डिग्री ही मुक गई, इस तो अगे डिग्री मुक गई है। बस उस डिग्री तो बाद ना वो विचरे का हिसाब भी मुक ही जाता है, ना घरदियां जोगा, ना मुल्क जोगा, ना मुआसरे जोगा। जिथे बंदा बंदा आंदा अल्लाह करे इहदे कोल जान छुट जे, ये अज खुरे नवी कोई गल करेगा। कुरान को अपना सिलेबस बना लें, इंशाअल्लाह शॉर्टकट लगेगा, अरूज का सफ़र अल्लाह जल्द तय करवा देगा। हकीकत पर मबनी कन्फर्म मालूमात हैं, किसी वादे में कोई शक व शुबा नहीं है। दुनिया पर गालब आना है तब, मुआशरों में इज्जत लेनी है तब, मईशत को मजबूत करना है तब, मुआशरत को बेहतर करना है तब, औलाद को आंखों की ठंडक बनाना है तब, बीवी से फ़ायदा उठाना है तब, खामद का बेहतरीन साथ निभाना है तब, माँ बाप की खिदमत करनी है तब। ये सारा कुछ होगा जब सिलेबस कुरान मजीद होगा। जब सिलेबस कुरान मजीद नहीं होगा तो फिर तमाशा होगा, और वो हो रहा है और दुनिया देख रही है। वो तवीज़ करवाती है, वो वजीफ़े पूछती है, लेकिन प्रैक्टिस जो बजरिया कुरान होनी थी, मुआशरे ने जब उसको कबूल नहीं किया तो मसले हल नहीं हुए, वो ख़राबी की तरफ गए हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लम ने एक जिसको कहते हैं ना जी चाबी बतला दी है कि अगर आप सीधी चलाएंगे तो अल्लाह ताला अरूज अता फरमाएगा। कुरान के मुताबिक चलो तरक्की पा जाओ, इसकी एंटी चलो जवाल पजीर हो जाओ। ये नहीं होगा कि मुताबिक चलो तो तरक्की पा जाओ, उलट चलो तो फिर तरक्की नहीं। नहीं कहा, फिर उल्टा गेर लगेगा और फिर जवाल होगा। और जवाल वाली कौम में ना इज़्ज़त महफूज, ना नज़रिया महफूज, ना जाने महफूज, ना अमवाल महफूज। सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़, सब चीज़ों में अरूज बज़रिया किताबुल्लाह है। अल्लाह ताला हमें इसी पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसको हमारे सीनों की बहार कर दे और ये हमारा वो नसाब बना दे कि हम इस पर अमल के ज़रिए इसके साथ चिमट जाएं, और अल्लाह इसको हमारे हक़ में दलील बना दे, हमारे ख़िलाफ़ दलील बनने से हमें महफूज फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। ये जो एहसानुल्लाह भाई ज़ोनल मसूल ज़िला सियालकोट, जमातुद दावा के ज़ोन मसूल ज़िला सियालकोट हैं, वो आपसे हम कलाम थे कि इंसान इस सैयारे का मकीन नहीं है, किसी और सैयारे जन्नत से आया है। तो यही बात इकबाल ने कही थी कि कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, बागे बेहश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों। आखिरी ख़तीब जो हैं, मुकर्रिर जो हैं, उनके बयान से पहले चंद बातें समाअत कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26 तलबा कारी यामीन साहब से कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर चुके हैं, और आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 9 तलबा ने कुरान करीम की हिफ्ज़ की तकमील की सआदत हासिल की है। क्यों जी कर साहब, 9 तलबा हैं, तो उन तलबा से गुजारिश है कि वो बारी बारी आएँ, अगर नाम उनके हों तो बेहतर है, इनाम उनको दिया जाए। नाम लिखे हुए हैं, हाँ जी लाएँ जी। और हाजी बशीर साहब जो इस मदरसा के बानी हैं, और हाजी गुलाम हैदर साहब, ये दोनों बुजुर्ग और बाकी जितने भी अहबाब हैं, इन सब की कोशिश है। अल्लाह ताला सब दोस्तों की कोशिश को कबूल फरमाए, इस मस्जिद को, इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और एक और बात सुनते जाएं, इस मदरसे की एक खूबी ये भी है कि तंग नज़री से बाला है, वुसअत ज़र्फ़ी है। और हम जो दीनी लोग हैं, देखें ना सियासी लोग दुनिया के मुफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, होते हैं ना। तो हम दीन वाले लोग दीन के लिए क्यों नहीं इकट्ठे होते? जो हमने बैरियर्स लगाए हुए हैं, फलां ये है फलां ये है, उनको थोड़ा सा साइड पे हटा के हमें दीन के काज के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। और इनके मुख्तलिफ जमातों की तरफ से इनके प्रोग्राम करवाना, ये इसी चीज़ का पैगाम है कि हमें दीन के नाम पर इकट्ठा होना चाहिए।
حافظ محمد عظیم صاحب آئیں جی، اپنا انعام وصول کریں۔ ادھر آؤ بیٹا، آپ ادھر آؤ نا میری طرف، میں پکڑتا جاتا ہوں، نام بولتا جاتا ہوں تاکہ جلدی پروگرام جانا۔ لاؤ ایک ایک دیتے جاؤ۔ حافظ محمد طلحہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ٹھیک ہے، لاؤ نکالتے جاؤ، ایک ایک دیتے جاؤ۔ حافظ محمد عمیر، سلام لو اور بیٹے وصول کرتے جاؤ۔ لاؤ جی یہ پکڑو۔ حافظ محمد عمیر۔ حافظ عبد الوہاب، جن بچوں نے انعام وصول کرنے ہیں وہ قریب آ جائیں، ادھر اسٹیج کے قریب جلدی، شاباش۔ حافظ عبد الوہاب۔ حافظ محمد علی حیدر۔ حافظ عبد الوہاب آئیں بھائی۔ حافظ محمد علی حیدر آ جائیں، اپنا انعام وصول کریں۔ حافظ سیف اللہ۔ حافظ عبد الواسع۔ عبد الواسع۔ اللہ جون سے نام وصول۔ یہ عبد الواسع، ہاں جی۔ حافظ اسد اللہ۔ حافظ علی حسن۔ ان بچوں کے والدین کے لیے بھی مبارک ہے، اساتذہ کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی کاوش کو اور جو ان کے معاونین ہیں، حاجی بشیر صاحب، حاجی غلام حیدر صاحب، کیسر صاحب اور دوسرے احباب صاحب، ان سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین کہہ دیں، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کو لیے سن کو کر صاحب علی حسن آئے اور نظم پیش کریں۔ حافظ علی حسن نہیں ہے، چھوٹی سی ایک نعت حافظ وحید الرحمن ربانی، وہ آگے ہیں میرا خیال ہے، آئیں بیٹا۔ حافظ علی حسن۔ آجو آجو ادھر آجو آجو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے، داخلہ جلدی دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے، داخلہ جلدی دلوا دے، بنوں گا نبی کا میں مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔
ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں، ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں، رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ ماں باپ ہیں ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، ماں باپ ہیں ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے خسی تعلیم بہت، بچہ قرآن سنائے گا، قبر میں اعلیٰ آئے گا، باپ کو جنت ہوگی عطا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے، اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو، یاد رکھو روحانی بیان، بنو گے تم حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔